कोविड-19 की जनूबी पंजाब में कोरोना के कातिल वार जारी हैं। मजीद 13 अफराद जान की 8 अफराद, मुल्तान में 3 और रहीमिया खान में 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। सरगोदा डिवीजन में हलाकतों की मजमूई तादाद 157 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटे में 64 अफराद सरगोदा में कोरोना वायरस के शिकार हो गए हैं। डिवीजन में मुतासरा अफराद की तादाद 610 तक पहुंच गई। निश्तर अस्पताल मुल्तान में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 318 हो गई है। निश्तर अस्पताल के कोरोना वार्ड में ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 80 हो गए। 21 ज़ेरे इलाज मरीजों की हालत तशवीशनाक है। सरगोदा डिवीजन में कोरोना वायरस के कातिल वार तेज हैं। डिवीजन में मजीद 8 अफराद कोरोना वायरस के बायस जाँ बहक हो गए। सरगोदा डिवीजन में हलाकतों की मजमूई तादाद 157 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटे में 64 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। डिवीजन में मुतासरा अफराद की तादाद 610 हो गई। तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ सरगोदा फसीउल्लाह से। फसी, बताइएगा। आज बिल्कुल मुल्क भर में कोरोना वायरस पेंडेमिक की दूसरी वेव शिद्दत इख्तियार कर गई है और अगर बात की जाए हलाकतों की तो सरगोदा डिवीजन में आज वो दिन है जब सबसे ज़्यादा हलाकतें रिकॉर्ड की गई हैं और एक जो 24 घंटे गुज़श्ता उसके दौरान 8 ऐसे अफराद हैं जो कि कोरोना वायरस से हलाक हुए हैं और इसकी तस्दीक महकमा सेहत के अफसरान की जानिब से की गई है। इस हवाले से देखा गया है कि कोरोना वायरस पेंडेमिक के पेश नज़र इस वक्त सरगोदा डिवीजन भर में 157 अफराद जो हैं वो इस वायरस की वजह से हलाक हो चुके हैं, जबकि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 64 ऐसे अफराद हैं जो कि इस वायरस का शिकार हुए हैं, जिससे एक्टिव केसेस की तादाद डिवीजन भर में 610 हो गई है। इसमें देखा गया था कि महकमा सेहत के अफसरान की जानिब से डिस्ट्रिक्ट सरगोदा में 2 दफ़ा स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन वहां पर भी SOPs की खिलाफवर्जी की गई थी। SOPs की खिलाफवर्जी की गई थी। फसी, आपका शुक्रिया। मुल्तान में कोरोना के मोहलक वार जारी हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, गोहर रहमान से जानेंगे। गोहर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर में कोरोना वायरस के वार का सिलसिला जारी है। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी इलाजगाह निश्तर अस्पताल में जो हलाकतों का सिलसिला चल रहा था वो भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 24 घंटों की बात की जाए जो कोरोना वार्ड निश्तर अस्पताल में बनाया गया है वहां पर 3 जो मरीज हैं वो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। इसके साथ साथ अगर मजमूई तौर पर मुल्तान के निश्तर अस्पताल में कोरोना की हलाकतों की बात की जाए तो वो 318 पर पहुंच चुकी है और इसके साथ साथ जो ज़ेरे इलाज मरीज हैं इस वक्त उनकी तादाद भी 80 हो गई है। और अगर बात की जाए तो तशवीशनाक हालत में भी कुछ मरीज हैं, उनकी तादाद जो है 21 है और इंतहाई तशवीशनाक जो वेंटिलेटर पर जिन मरीजों को मुंतकिल किया गया है। ब्यूरो चीफ आसिम सदीक हमारे साथ मौजूद हैं। रहीमिया खान में कोविड-19 की क्या सूरत हाल है, उनसे जान लेते हैं। आसिम, बताइएगा। कोरोना वायरस के दूसरे फेज में रहीमिया खान में मसलसल कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है और रोजाना की बुनियाद पर मरीजों की बड़ी तादाद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो रही है। आज भी 24 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जिनमें से 22 का ताल्लुक रहीमिया खान से और 2 का ताल्लुक सादकाबाद से है। जिनमें से 21 अफराद ऐसे हैं जिनका सरकारी जो लैब है, जिनका टेस्ट भिजवाया गया था कॉन्टैक्ट लिस्ट में और जिनमें कोरोना वायरस की अलामत पाई जा रही थी, उनका सरकारी लैब से टेस्ट पॉजिटिव आया और 3 का प्राइवेट लैब से आया है। जो इनमें से एक महल्ला सादात की खातून थी जिनमें पॉजिटिव थे, उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में 2 बच्चियों समेत 4 अफराद उनके घर में वो भी पॉजिटिव निकले हैं। और इसके अलावा गौसिया कॉलोनी में एक ही घर के 5 अफराद जिनका रहीमिया खान से ही ताल्लुक है, वह 5 अफराद एक ही घर से उनका भी पॉजिटिव आया। और बासिया बंगलोज में भी 2 घरों में 2 अफराद जो हैं वो इसमें पॉजिटिव आए हैं। फैसिलत टाउन और गुलशन इकबाल में भी मरीज कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। मजीद कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। आसिम सिद्दीक, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मियांवाली में 57 प्राइवेट अस्पतालों का वेस्ट कहां जाता है? अस्पतालों का इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम से कोई मुआहदा नहीं। किसी प्राइवेट अस्पताल ने इंसिनरेटर नहीं लगाया हुआ। मुतादिद प्राइवेट अस्पतालों का इन्फेक्शन वेस्ट गली कोनों में डाल दिया जाता है। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात मकसूद रब्बानी पट का कहना है कि प्राइवेट अस्पतालों में प्रॉपर तरीके से वेस्ट जायल किया जाता है। तफसीलात जानेंगे अख्तर मजाज से। अख्तर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मियांवाली में जो है प्राइवेट हॉस्पिटल की बात की जाए तो 57 हॉस्पिटल जो हैं मियांवाली में कायम हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उन हॉस्पिटल का जो वेस्ट है वो कहाँ जाता है, क्योंकि किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल का जो है इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम के साथ भी कोई मुआहदा नहीं है और ना ही पूरे ज़िला भर में कहीं पे किसी प्राइवेट सतह पर इंसिनरेटर मशीन जो है इंस्टॉल की गई है। इन्फेक्शन वेस्ट भी होता है, दीगर फजला भी होता है, उसको कहाँ ज़ाया किया जाता है।
कुछ हॉस्पिटल तो ऐसे हैं जो गली नुक्कड़ कोनों में उस वेस्ट को डाल देते हैं, कुछ जो हैं रात के औकात में उसको आग लगा देते हैं। लेकिन इस हवाले से महकमा माहौलियात क्या कर रहा है, हमारे साथ मौजूद हैं मसूद रब्बानी भट्ट साहब। आप जो हैं महकमा माहौलियात के डिप्टी डायरेक्टर हैं, आपसे इस हवाले से बात करते हैं। सर, 57 हॉस्पिटल हैं, हॉस्पिटल का कोई इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम के साथ मुआहदा नहीं है, वेस्ट कहाँ जाता है, बीमारियों का बहस बनता होगा यकीनन सर, क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ये इशू अपना हाईलाइट किया है। इसमें मैं ये कहूँगा कि ये जितने हॉस्पिटल हैं जो आपने कहा 57 ज़िले में, इनको सबको हम ये जो हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट रूल है 2014 उसके तहत हम इसको अपना कार्रवाई कर रहे हैं। सबसे पहले तो इनका हमने डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, इनकी साइट इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि इनका क्या वे है, इनको प्रॉपर तरीके से पहले इनडोर जो एक्टिविटीज़ हैं, जो सेग्रीगेशन है, जो कलेक्शन है हॉस्पिटल की, जो सबसे पहले इब्तदाई जो चीज़ें हैं वो हमने इनको अरेंज करवा रहे हैं सर। उसके बाद जो इनका वेस्ट है उसको हम ये मैनेज करवा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले ये करवा रहे थे DHQ में हॉस्पिटल वेस्ट को अपना इंसिनरेट कर रहे थे, क्योंकि अब जो उनकी जो वेस्ट की कैपेसिटी कुछ ज़्यादा अपना हो गई है, तो इसलिए उन्होंने इनको अपना प्राइवेट जो हॉस्पिटल है उनको इंसिनरेट करने की इजाज़त नहीं दी। और हमारी ये कोशिश है, वो हाई अप से मैं अपना बात भी कर रहा हूँ DC लेवल से, DC साहब से भी, और अपने भी जो अपना हमारे जो हैं हायर अथॉरिटीज़ हैं, कि किसी तरह इनका जो हॉस्पिटल वेस्ट है जो वो प्रॉपर तरीके जैसे पहले हो रहा था गवर्नमेंट से अपना सतह के ऊपर इसको मैनेज किया जाए। अदरवाइज जो है इनका कलेक्टिव ऐसा कोई निज़ाम वज़ा किया जाए कि ये जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं अपना वो इंसरेटर लेके तो उससे ये अपना उसको इंसरेट करे। और मीन वाइल जो है कि इनका जो वेस्ट है जो ये कलेक्ट कर रहे हैं, इनको हमने कहा कि प्रॉपर तरीके से डिगिंग करके और वो लाइम का जो पाउडर है वो डाल के तो उसको अपनी ये अपना ये अंडर अपना जो है वो बरिड करें अपना, ताकि किसी किस्म की स्मेल ना हो। तो हम गाय बगाए इनकी अपना विजिट करते रहते हैं और इनको पाबंद करते रहते हैं कि ये जो उनसा वेस्ट है उसको इम्प्रॉपर तरीके से ये डिस्पोज ऑफ ना करें। जी बिल्कुल आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बहावल विक्टोरिया अस्पताल डिवीजन भर के मरीजों का बोझ उठाने लगा। डिवीजन भर के THQ अस्पताल, रूरल हेल्थ सेंटर और बुनियादी मराकज़ सेहत आवाम को तिब्बी सहूलियात देने में नाकाम नजर आने लगे हैं। तफसीलात जानेंगे महमूद जहीर से। महमूद, कहिएगा क्या मामला है? जी बिल्कुल, WHO कहता है कि हर इंसान को उसकी मदर प्लेस या उसके आबाई इलाके में तमाम तिब्बी सहूलियात मिलें, लेकिन ऐसा बहावलपुर या पाकिस्तान में तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि तिब्बी सहूलियात वहां पर उन्हें क्या मिलेंगी, वो तो अपनी बेसिक नीड, हत्ता कि कुत्ता अगर बच्चे को काट ले तो उसके लिए भी बहावल विक्टोरिया अस्पताल के इमरजेंसी का रुख करते हैं। अवाम यानी कि रूरल एरिया दही अवाम कितना हद तक इस मामले में सफ़र करती है या प्रॉब्लम्स को फेस करती है, इस हवाले से जानते हैं। शोबा हादसात के फिजिशियन हैं डॉक्टर फहद साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सर, जरा इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, आपकी बात किसी हद तक तो बजा है, लेकिन उसमें मैं पहले एक तस्दीक करना चाहूँगा कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म की फैसिलिटी मौजूद है। और दूसरी बात ये, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पेरिफेरी में, स्पेशली देहातों में जहाँ पे BHUs, THQ, RHCs मौजूद हैं, वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से चाहे वो कुत्ते काटे की वैक्सीन हो, चाहे वो सांप काटे की वैक्सीन हो, वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। यही वजह है कि पेरिफेरी से जितने पेशेंट अल्टीमेटली हमारे पास इमरजेंसी में ड्रेन कर रहे हैं। तो इसकी वजह से फिर आप लोगों के हॉस्पिटल जैसे विक्टोरिया अस्पताल बड़ा अस्पताल है, इसका इमरजेंसी शोबा हादसात है, इस पे बर्डन नहीं पड़ जाता होगा? तो क्या हुकूमत को इस हवाले से कोई इनिशिएट लेना चाहिए कि RHC और BHUs को फाल करें? जी बिल्कुल, बात आपकी बिल्कुल बजाय कि उसमें ये है कि एक तो रेफरल सिस्टम बेहतर किया जा सकता है, प्लस ये कि कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो कि हुकूमत ने जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है, तो उनमें अगर वो फैसिलिटीज़ दे दें तो हम पे वर्कलोड कम हो जाए, क्योंकि हमारा सिस्टम जैसे ही रश पड़ता है, खासतौर पर जैसे मौसम खुलेगा तो सिस्टम चौक कर जाता है कि हम पे जो ओवर बर्डनाइज्ड हो जाते हैं कि 1500 बेडेड हॉस्पिटल है जो कि ऑलमोस्ट हर वक्त 3000 पेशेंट्स को क्या कहते हैं ना एकोमोडेट करना पड़ता है, जिसके लिए हमारी रिसोर्सेज भी एग्जॉस्ट हो रहे होते हैं और हमारे डॉक्टर्स पे भी वर्कलोड हर वक्त बढ़ा रहता है। ये भी आप सुन रहे थे डॉक्टर फहद साहब को जो कि नरेट कर रहे थे। महमूद जहीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बहावलपुर में गुज़श्ता रात होने वाली बारिश की वजह से मैप्को का तरसीली निज़ाम मुतासिर हो गया है। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानेंगे तैयब सैफ से। तैयब, बताइएगा कब तक बिजली बहाल हो जाएगी? आज बिल्कुल दिसंबर की पहली बारिश हुई है और पहली बारिश के बाद बहावलपुर शहर को धुंध ने अपनी लपेट में ले लिया। ये तो ठंड के हवाले से एक साइन है कि धुंध हो और ठंड ना हो ये कैसे हो सकता है, लेकिन धुंध और साथ में बिजली ना हो ये भी पाकिस्तान में मुमकिन होता चला जा रहा है, क्योंकि मैप्को का जो तरसीली निज़ाम है
وہ دھند کے اندر جواب دے جاتا ہے، اور اس وقت بہاولپور کے جو بیشتر علاقے ہیں وہاں پر لائٹ نہیں ہے۔ رات بارش ہوتی رہی ہے، بارش کی وجہ سے پورا شہر اندھیرے میں ڈوبا رہا ہے۔ کافی دیر بعد جا کے کچھ لائٹ بحال ہوئی تو اس کے بعد دھند پڑنا شروع ہو گئی، تو میپکو کا جو ترسیلی نظام تھا ایک دفعہ پھر جواب دینا شروع ہو گیا، اور کسی علاقے میں لائٹ ہے اور کسی علاقے کے اندر لائٹ نہیں ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں مالٹن اے کی، شادرہ کالونی کی، ریلوے کالونی کی، ہاشمی گارڈن کی، صادق کالونی، اندرون شہر اور ساتھ جو مختلف علاقہ جات ہیں وہاں پر لائٹ کی جو آنکھ مچولی ہے وہ جاری ہے، جبکہ اگر ہم صبح سے بات کرتے ہیں تو صبح سے کافی علاقوں میں لائٹ دستیاب نہیں ہے، جس کی شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا بھائی جان بتائیے گا، لائٹ نہیں ہے، کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ جی رات کے جب سے بارش شروع ہوئی ہے تو لائٹ نہیں ہے، تو لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے مسائل کا سامنا ہوا ہے، اور نہ نہایا گیا ہے نہ کچھ صبح، اور اس کے ساتھ جو گیس تھی وہ گیس بھی نہیں تھی۔ تو ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ جلد سے جلد بجلی کی جو بحالی کا کام ہے وہ کیا جائے۔ بجلی کی بحالی کا کام کیا جائے۔ بحالی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ طیب آپ کا شکریہ۔ ادھر رحیمیہ خان میں دھند کے باعث ٹرینوں کا شیڈول متاثر ہو گیا ہے۔ ٹرینوں کی تاخیر سے مسافر اسٹیشن پر سردی میں انتظار کرنے پر مجبور بیٹھے ہیں۔ عامر بھٹی سے جانیں گے۔ عامر کہیے گا کب تک ٹرین آئے گی؟ جی بالکل رحیمیہ خان میں آج صبح سویرے شہر اور گردنواں میں دھند تھی، جس کے بعد جو ٹرینوں کی رفتار تھی وہ جو ہے سست پڑ گئی، جس کے بعد جو ٹرینوں کا شیڈول ہے وہ درہم برہم ہو چکا ہے۔ اور رحیمیہ خان کے ریلوے اسٹیشن پر خیبر میل ایکسپریس جو کراچی سے پشاور جاتی ہے، 3 گھنٹے بعد بھی رحیمیہ خان کے ریلوے اسٹیشن پر نہیں پہنچ سکی۔ اس کے ساتھ ساتھ رحمان بابا ایکسپریس جو راولپنڈی سے کراچی جاتی ہے، 3 گھنٹے بعد رحیمیہ خان کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچے۔ جعفر ایکسپریس جو راولپنڈی سے کراچی جاتی ہے، یہ 2 گھنٹے بعد رحیمیہ خان کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچی ہے۔ کراچی ایکسپریس جو کراچی سے لاہور جاتی ہے، 3 گھنٹے بعد رحیمیہ خان کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچے۔ شاہ حسین ایکسپریس جو کراچی سے لاہور جاتی ہے، 2 گھنٹے بعد رحیمیہ خان کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچی ہے۔ ذکرہ ایکسپریس جو کراچی سے ملچان جاتی ہے، یہ 3 گھنٹے بعد رحیمیہ خان کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچی ہے۔ ٹرینوں کا شیڈول متاثر ہوا ہے۔ عامر آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ دسمبر کی پہلی بارش کے بعد فورٹ آباد شہر اور گردنواں کا موسم انتہائی خوشگوار ہو گیا ہے۔ تفصیلات حاصل کریں گے نعمان سعید سے۔ نعمان بتائیے گا کیسا موسم ہے شہر کا؟ ہاں جی بالکل، فورٹ آباد میں جو ہے دسمبر کی پہلی بارش کے بعد جو ہے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ اگر بارش کی بات کریں تو رات گئے تک جو ہے ہلکی ہلکی بارش ہوتی رہی ہے، جس کے بعد جو ہے الل صبح سے ہی جو ہے شدید دھند تھی، اور دھند کے بعد جو ہے ٹریفک کی روانی بھی جو ہے وہ کافی حد تک متاثر ہو کر رہ گئی تھی۔ دوسری جانب اگر ہم یہاں کے ٹمپریچر کی بات کریں تو یہاں کا ٹمپریچر جو ہے وہ کم سے کم 11 سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے 20 سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان جو ہے وہ محکمہ موسمیات والوں نے ظاہر کیا ہے۔ اگر ہم بات کریں تو ماہرین کا بھی کہنا ہے کہ شہری حضرات جو ہے وہ اپنے گھروں میں رہیں، اور گھروں میں رہ کر جو ہے احتیاطی جو تدابیر ہیں ان پر عمل کریں، گرم کپڑوں کا استعمال کریں، اور جو ہے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں، تاکہ جو ہے جو موذی بیماریاں ہیں، بخار، نزلہ، زکام جیسی بیماریاں، موسم انتہائی خوشگوار ہو گیا ہے۔ نعمان آپ کا شکریہ۔ لودھرا میں وقفے سے ہلکی بارش کے سبب موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ شہری موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے جلیبی کھانے میں مصروف ہے۔ مشتاق بھٹا سے جانیں گے۔ مشتاق بتائیے گا کتنی میٹھی ہے یہ جلیبی؟ جی بالکل، 2 روز سے ہلکی ہلکی بارش کے بعد لودھرا کا موسم سرد اور خوشگوار ہو گیا ہے، تو نوجوان جو ہیں وہ اپنی من پسند کی شاہ کھانے کے لیے فوڈ پوائنٹس کا رخ کر رہے ہیں، اور بابا رنگیلا کی جلیبی یہاں پر اپنی مثال آپ ہے۔ نوجوانوں کی بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے، جلیبی انجوائے کی جا رہی ہے۔ میں بات کروں گا، آپ بتائیں جی جلیبی کھانے کے لیے آئے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ بھائی جان یہ رنگیلا شاہ کی جلیبی ہے نا، یہ بہت مشہور و معروف ہے۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ، یہ موسم سہانا، رم جم ہلکی بارش انجوائے کرنے کے لیے ہم آتے ہیں ادھر، جلیبی کھاتے ہیں، چائے وغیرہ پیتے ہیں، بہت ہی انجوائے کرتے ہیں جلیبی کھا کے، بہت ہی مزہ آتا ہے۔ جی بہت ہی مزہ آتا ہے۔ آپ جناب جلیبیاں کھانے کے لیے آئے ہیں، کیا کہیں گے اس موسم میں؟ جی جب موسم بالکل بارش آتی ہے تو بہت شکریہ مشتاق بھٹا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ تحریک انصاف کی موجودہ حکومت میں پی ٹی آئی کے اپنے رہنما ہی غیر محفوظ ہو گئے۔ نامعلوم افراد کا نائب صدر شیخ واجد شوکت کے دفتر پر حملہ اور دفتر میں توڑ پھوڑ کی۔ دفتر میں موجود پارٹی کارکنان پر بھی تشدد کیا گیا۔ تفصیلات جانیں گے جنید انور سے۔ جنید کیا معاملہ ہوا ہے؟ کچھ پولیس پتہ چلا سکی ہے ابتدائی طور پر کیا معاملہ پیش آیا ہے؟ جی بالکل، صوبائی حلقہ 216 بنتا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما ہے شیخ واجد شوکت،
اور ملتان شہر سے نائب صدر بھی ہیں تحریک انصاف کے، ٹکٹ کے امیدوار بھی ہیں، ان کے دفتر پر آج صبح سویرے حملہ ہوا ہے۔ دفتر کے جو شیشے ہیں اس کو توڑا گیا ہے۔ یہ 12 mm کا شیشہ تھا جس کو جو ہے وہ ڈنڈوں سوٹوں کے وار سے اور جو ہے سریے کے وار سے توڑا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دفتر کے اندر جو موجود پینافلیکس تھے ان کو بھی جو ہے وہ پھاڑا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سکرین تھی دفتر کے اندر لگی ہوئی، ٹی وی موجود تھا، LCD موجود تھی، اس کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ دفتر کا جو اس ٹائم ماحول ہے وہ ایک عجیب صورتحال بنائے ہوئے ہے کہ تحریک انصاف کے رہنما ہی تحریک انصاف کی حکومت کے اندر جو ہے وہ محفوظ دکھائی نہیں دیتے۔ بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ بھی اظہار یکجہتی کرنے آ رہے ہیں شیخ واجد شوکت سے، اور وہ اپنے ڈیرے پر موجود ہیں، بات بھی کریں گے۔ شیخ صاحب، کس طرح دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت ہے اسی کے اندر رہنما محفوظ نہیں ہے، کوئی آتا ہے صبح سویرے اور آپ کے دفتر پر حملہ کر کے بآسانی چلا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید، پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ آج میرے دفتر میں صبح سے میرے ملازمین کے علاوہ پبلک موجود نہیں تھی، اور اللہ نے بڑا کرم کیا کہ کوئی جانی نقصان ہونے سے جو ہے وہ بچے، لیکن ہم اتنے بھی کمزور نہیں ہیں کہ جو یہ کر کے چلے گئے ہیں اور ہم ان کا سراغ نہ لگا سکیں۔ انشاءاللہ پولیس بھی یہاں موقع پہ پہنچی تھی اور انہوں نے بھی سارا یہ موقع پہ ملاحظہ کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم جو جنہوں نے یہ کچھ کیا ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا شیخ صاحب، کس طرح کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ کوئی سیاسی مخالفت ہے آپ کی؟ پچھلے دنوں بھی آپ نے کہا کہ جو سیاسی مخالفتیں بھی ہیں تو ان میں سے کوئی ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی سیاسی مخالفت کی وجہ سے بھی یہ کچھ کر کے گئے ہیں تو ہم گھبرانے والے نہیں ہیں، اینٹ کا جواب انہیں پتھر سے ضرور دیں گے۔ تو آپ بھی کوئی حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ نہیں، حملہ نہیں کریں گے، قانون موجود ہے، یہ یہاں جنگل کا قانون نہیں ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور یہاں انشاءاللہ ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ دوست بھی اظہار یکجہتی کے لیے آ رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ میں ان کا مشکور ہوں کہ آج اس وقت میں یہ میرے ساتھ یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، دوست موجود ہیں، ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا، لیکن میں ان کو یہی کہوں گا کہ ہم نے ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے گھبرانا نہیں ہے، ہم پارٹی کے موقف کو لے کر چلے ہیں اور انشاءاللہ ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں اور ہم قائم رہیں گے اپنے موقف پہ۔ جو ہے وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی بات کی جا رہی ہے۔ اگر کیمرہ مین نعیم قریشی دکھائیں تو یہاں پر موجود جو LED تھی اس کو بھی برے طریقے سے جو ہے وہ توڑ دیا گیا، اور مکمل جو LED ہے وہ اب اس شکل میں آ چکی ہے کہ ٹوٹ چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شیشے ہیں ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں، جو پینافلیکس تھے تشہیری مواد تھا اس کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ 12 mm کا یہ شیشہ تھا جو کہ ٹوٹ گیا۔ اگر کیمرہ مین نعیم قریشی احتیاط کے ساتھ باہر آئیں کہ اپنے آپ کو شیشوں سے بھی بچائیں اور دکھائیں، یہ دفتر کے باہر کی صورتحال ہے کہ تحریک انصاف PP 216 کا یہ دفتر تھا، یونین کونسل 20 کے اندر یہ دفتر قائم تھا، اور اس دفتر کی اب یہ صورتحال ہو چکی ہے کہ یہاں پر برے طریقے سے جو ہے وہ یہاں پر جو صورتحال ہے وہ اس وقت موجود ہے۔ جی جنید انور، آپ کا شکریہ، آپ ہمیں دکھا بھی رہے تھے، بتا بھی رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ مظفر گڑھ شہر کے تاریخی قبرستان پر قبضہ مافیا کا راج ہے۔ سینئر وکلاء نے تجاوزات کے خلاف کارروائی کے لیے میونسپل کارپوریشن اور ضلع انتظامیہ کو درخواست دے دی ہے۔ تفصیلات جاننے کے عامر ڈوگر سے۔ عامر، بتائیے گا۔ جی بالکل، مظفر گڑھ شہر کے وسط میں موجود قدیم قبرستان غوث حمزہ جس پر جو ناجائز تجاوزات کی جو بھرمار ہے اور قبضہ مافیا کی وجہ سے یہاں پر جو آنے والے شہری ہیں وہ خاصے پریشان دکھائی دیتے ہیں، اور اسی سلسلے میں ایک شہری نے ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ اور دیگر متعلقہ اداروں کو تجاوزات کے خاتمے کے لیے درخواست دی ہے۔ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ذرا اس حوالے سے ان سے مزید جانتے ہیں۔ اچھا سر، بتائیے گا کہ کتنے عرصے سے یہاں پر تجاوزات موجود ہیں اور آپ نے درخواست کہاں کہاں دی ہے؟ میں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو ثاقب نثار صاحب کو 2 دفعہ درخواست دی بمائے ریکارڈ کے، اور 1 دفعہ کھوسا صاحب کو دی، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میری درخواستیں وہاں کہاں غائب ہو گئیں۔ پھر میں نے DC صاحب کو درخواست دی کرونا سے پہلے، انہوں نے AC صاحب کو بھیج دی، AC صاحب نے تحصیلدار کو، وہ ابھی تک کوئی ADC صاحب کو بھیجی، انہوں نے AC کو بھیج دیا، اور انہوں نے پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا، وہ ابھی تک اس پہ کوئی اب نہ جانے کہاں غائب ہو گئی ہے۔ عامر، آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ منجرآباد مدنی چوک میں تجاوزات مافیا کا راج ہے۔ مین بازار، مدنی چوک، شاہی مسجد سمیت دیگر سڑکوں کے اطراف پر تجاوزات کی بھرمار ہے۔ تفصیلات جانیں گے شیخ غلام مصطفیٰ سے۔ جی غلام، بتائیے گا۔
جی بالکل، اس وقت میں مدنی چوک منچناباد میں موجود ہوں، جہاں پر تجاوزات کے باعث ٹریفک جام رہنا معمول بن چکا ہے اور شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت منچناباد کے شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے۔ اچھا سر بتائیے گا، مدنی چوک سے گزرنا محال ہو جاتا ہے، اتنی ٹریفک جام ہوتی ہے، تجاوزات کی بھرمار ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں روحی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس اہم مسئلے پر عوام کی آواز بنے اور اس مسئلے کو اجاگر کیا۔ یہ ہمارا المیہ ہے کہ یہ اس وقت اپنے دوپہر کا ٹائم ہے اور ٹریفک بلاک ہے، اور شام اور صبح کے ٹائم یہ اتنا بلاک ہوتا ہے جب بچوں کے اسکول جانے کا ٹائم ہوتا ہے، بچیوں کے کالج سے آنے کا ٹائم ہوتا ہے، یہ بلاکیج ہوتی ہے۔ یہاں پہ کیا کہنا چاہیے کہ بلدیہ کے جو اہلکار ہیں ان کی کم مقصد یہ کہ توجہ کی وجہ سے یہ ایک مسائل کا بن گئی ہے ہمارے لیے۔ یہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹریفک بلاک ہوتی ہے اور بلاک مزید ہوتی چلی جائے گی۔ شام کے ٹائم یہاں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، خاص کر جب بچیوں کی چھٹیوں کا ٹائم ہوتا ہے، اسکول سے بچوں کی چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت رش بے انتہا ہوتا ہے۔ جی بالکل شہریوں اور رش بے انتہا ہوتا ہے۔ شیخ غلام مصطفیٰ آپ کا شکریہ۔ ملتان کی یوسی 74 نواب ٹاؤن کے علاقہ مکین سیوریج اور رسوئی گیس نہ ہونے پر سراپا احتجاج ہے۔ کہتے ہیں علاقے میں سیوریج اور رسوئی گیس موجود نہیں۔ تفصیلات جاننے کے لیے ریاض سے جی علی۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں ملتان کے یونٹ کونسل نمبر 74 اور محلہ نواب ٹاؤن میں۔ یہ علاقہ جو ہے مسائلستان کا گڑھ بنا ہوا ہے، کیونکہ یہاں پر نہ تو سوئی گیس ہے، سیوریج کا نظام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو صاف پانی کا مسئلہ ہے وہ بھی یہاں پر ایک اہم ہے۔ اور سب سے دوسری بڑی بات جو یہاں پر سب سے اہم جو مسئلہ اس علاقے کا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر سڑکیں نہیں ہیں، جس کی وجہ سے علاقہ مکین سراپا احتجاج اور علاقہ مکینوں کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ انتظامیہ الیکٹیبلز جو کہ ان سے ووٹ تو لے کر جاتے ہیں لیکن ان کے علاقے کی بہتری کے لیے کوئی کام نہیں کیے جاتے ہیں۔ تو مظاہرین موجود ہیں، ان سے پوچھتے، ان سے جانتے کہ ان کا یہ دیرینہ مسئلہ کب سے چلا آ رہا ہے، کیا آپ کے بنیادی مسائل اور کب سے سب مسئلہ چلا آ رہا ہے؟ کافی عرصے سے ہمیں یہ پرابلمز ہیں یہاں پہ، سیوریج کی، سڑکوں کی اور گلیوں کی۔ یہاں پہ بارش آ جائے تو بہت زیادہ مطلب ہے پانی جمع ہو جاتا ہے۔ واسا نے کبھی نہیں نوٹس لیا۔ کافی زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ علی آپ کا شکریہ۔ لیا چوقاسم دورویا کارپیٹ سڑک کے توسیع منصوبے کے لیے 67 کروڑ روپے کے فنڈز منظور کر لیے گئے ہیں۔ تفصیلات جانیں گے زاہد سرفراز سے۔ جی زاہد۔ جی بالکل، پنجاب حکومت کی جانب سے لیا کے لیے ایک بڑا میگا پروجیکٹ کا اعلان کیا گیا، جس کے تحت جو ہے لیا کے اندر بننے والا چوکازم لیا دورویا جو سڑک ہے، کارپیٹ سڑک ہے، اس کے منصوبے کے اندر مزید جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے حوالے سے 8 کلومیٹر ایکسٹینڈ کی جو منظوری ہے اس کی دے دی گئی ہے۔ اس وجہ سے یہ جو سڑک ہے یہ لیا کے اندر جو میاں بہادر موڑ تک مکمل تھی، اب میاں بہادر موڑ سے آگے جو ہے چوکازم کی طرف جو ہے دورویا کارپیٹ سڑک جو ہے اس کے ٹینڈر کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب اور سٹی ایم پی لیا رفاقت علی گیلانی کی جانب سے اس منصوبے کے باقاعدہ جو ہے کام کا آغاز کرنے کے حوالے سے تصدیق کر دی گئی۔ گیلانی سے ہمارے ساتھ موجود ان سے بات کرتے ہیں۔ گیلانی صاحب فرمائیے گا، یہ منصوبہ جو ہے اس کی نیچر کیا ہے اور یہ کتنے عرصے تک شروع ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جناب وزیر اعلیٰ پنجاب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مہربانی کرتے ہوئے ہمارے یہ علاقہ کی اور لوگوں کی ڈیمانڈ بھی تھی، تو یہ 4 کلومیٹر آلریڈی بن چکا ہے، تو اسے ہم نے انشاءاللہ تعالی چوکازم تک لے کے جانا ہے۔ تو جو اس کا فیز 2 ہے یعنی گروپ 2 ہے وہ لگ چکا ہے۔ 8 کلومیٹر یہ روڈ بنے گا، تقریباً اس پہ 67 کروڑ روپیہ انشاءاللہ تعالی اس پہ خرچ آئے گا۔ تو جناب میں ڈی سی لیا کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس روڈ کی جو فنڈنگ ہے اس حوالے سے انہوں نے بڑا تعاون کیا ہے ہمارے ساتھ، اور الحمدللہ میں شکر گزار ہوں سی ایم صاحب کا دوبارہ کہ انہوں نے ہمیں ہماری جو بنیادی ضرورت تھی یہ 1 وے روڈ جو ہے یہ انشاءاللہ بہت جلد اس پہ کام شروع ہو جائے گا۔ زاہد سرفراز آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اب